حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے فون کالز کے ذریعے سے اور اسی طرح میسج کے ذریعے سے چند ضروری سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اسی نظریے کے پیش نظر آج کا یہ ایک مختصر جو ہے ویڈیو کلپ بنایا جا رہا ہے۔ سر فہرست جو سوال پوچھا گیا ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ تو جواباً میں عرض کرتا ہوں کہ صدقۃ الفطر ہر اس بندے کے اوپر واجب ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو۔ مطلب صاحب نصاب ہونے کا یہ ہے کہ جو بندہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، وہ بندہ صدقۃ الفطر جو ہے اس پر بھی واجب ہوگا۔ اور دوسرا ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر کس سے ادا کیا جائے؟ تو میں عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر 4 اجناس سے ادا کیا گیا، جس میں ایک جنس گیہوں کی ہے کہ گیہوں کے آٹے سے، گیہوں سے یا ستو سے، ان میں سے کسی سے بھی اگر آپ نے صدقۃ الفطر اس کے حساب سے ادا کرنا ہے تو پھر صدقۃ الفطر جو ہے وہ اس کی مقدار نصف سا ہے۔ اور نصف سا کا اس وقت کے دور میں، اس وقت کے حالات کے پیش نظر جو چونکہ جو ہے آج کل کلو گرام کے حساب سے حساب ہوتا ہے، تو کلو گرام کے حساب سے نصف سا جو ہے یہ کم از کم 1 کلو 633 گرام کا بنتا ہے۔ اور 1 کلو 633 گرام کے حساب سے اگر قیمت لگائی جائے تو اس کی کم از کم جو ہے وہ قیمت بنتی ہے 56 روپے یا 55 روپے۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ احتیاطاً ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 60 روپے کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اس کے علاوہ 3 دوسری اجناس ہیں، ان میں سے ایک جنس وہ ہے کہ کھجور کے ذریعے سے، اور ایک جنس ہے جو کی کہ جو کے ذریعے سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور ایک جنس جو ہے کشمش کی حساب سے صدقہ فطر۔ یہ 3 اجناس اور ایک چوتھی اجناس جو پہلے میں نے عرض کی، ان 3 اجناس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا رہا ہے۔ اس لیے میری بھی آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہوئے اپنی مالی حیثیت کا جو ہے وہ حساب رکھ کر مالی حیثیت جیسی ہو اس طرح جو ہے صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت کثیر تعداد میں ہے، آپ لاکھوں کے مالک ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ کشمش یا کھجور کے حساب سے ادا کی جائے۔ اور کشمش یا کھجور کے حساب سے اگر صدقۃ الفطر ادا کیا جائے تو یہ 1 سا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر میں دیا جاتا رہا۔ اور 1 سا کے حساب سے آج کل کے دور میں 3 کلو 266 گرام یہ وزن بنتا ہے۔ اس حساب سے فقہا نے جو اس کی قیمت متعین کی ہے کشمش کی 1100 روپے، 1100 روپے کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کھجور کا حساب لگائے گا تو کھجور کے حساب سے بھی اس کا بھی 1 سا ہے، تو 1 سا کے حساب سے چونکہ اس کا وزن 3 کلو 266 گرام بنتا ہے، اور 3 کلو 266 گرام کا جو کھجور کا جو آج کل ریٹ چل رہا ہے وہ 750-800 کے بیچ میں ہے، تو اس حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کم از کم اتنا نہیں تو درمیانی
حساب سے کم جو کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کریں، جو ہو یا اس کا ستو وغیرہ کے حساب سے جو ہے صدقۃ الفطر، اور اس کا بھی وزن جو ہے وہ وہی 3 کلو 266 گرام بنتا ہے، اور اس حساب سے کوئی لگ بھگ 100 کے جو ہے قریب کی اور یہ جو ہے رقم بنتی ہے۔ اس 1 کلو کی رقم جو ہے 100 روپے کی رقم کے حساب سے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں، تو یہ صدقۃ الفطر کی جو مقدار تھی، یہ میں نے اس کے بارے میں عرض کیا۔ ایک تیسرا سوال ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے جو دعائیں وغیرہ کی جاتی ہیں گھروں میں، اور ان کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا عید الفطر سے پہلے کچھ میٹھا کھانا یہ سنت ہے یا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، واضح فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ عید الفطر کے پہلے جو دعاؤں کا عام رواج ہے، اس کا حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ عید الفطر سے پہلے آپ دعائیں کریں اپنے گھروں میں۔ ہاں، دعائیں کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، لیکن خاص کھانے کو سامنے رکھ کر اس پر خاص طور پر جو ہے وہ دعاؤں کو جو ہے دعائیں کی جاتی ہیں، اس کا حدیث میں کہیں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک صرف رواج ہے، اور رواج کو دین بنانا یہ بدعت ہے۔ اس سے ہم سب کو رکنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو پوچھی گئی کہ کچھ میٹھا کھانا، یہ اس کی کیا حقیقت ہے، تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ طاق عدد میں کھجور کھانے کا جو اہتمام فرمایا ہے کہ کم از کم 3، 5، 7، اس سے زیادہ جتنی بھی جو اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن طاق عدد میں کھجوریں کھانا یا اس کے علاوہ کچھ بھی تھوڑا بہت میٹھا کھا کے عید کی نماز کے لیے آنا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا اور سوال پوچھا ہے کہ کیا نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا یا نہیں، تو اس حوالے سے جو ہے جواباً یہ عرض کرنا مناسب ہے کہ جو بھی بندہ صاحب نصاب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، یہ ضروری ہے۔ اور ایک اخیر میں آپ تمام سامعین سے گزارش کروں گا، جہاں جہاں بھی یہ کلپ جو ہے پہنچے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جب صدقۃ الفطر ادا کریں، عید کی نماز سے پہلے اپنے محلے میں، اپنی گلی کوچے میں، شہر بستی میں اپنے جو ہے ایک محاسبہ کر لیں، ان غریب، ان یتیم، بیوہ اور جو نادار قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، عید کی خوشیوں میں ملنے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، آپ ان کے گھر تک ضرور اس کا انتظام فرمائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کے اوپر اس طرح کے حالات بنائے کہ کوئی یتیم ہو گیا، کوئی بیوہ ہو گئی، اور اسی طرح کوئی غریب ہو گیا، کوئی مفلس ہو گیا، تو کل یہ حالات دوسرے بندے پر بھی آ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں۔ یقین مانیں اگر ہمارے محلے میں، ہمارے گلی میں، ہمارے شہر میں، بستی میں اگر کوئی بھی یتیم بچہ، کوئی بھی بیوہ، کوئی بھی غریب کا گھر اس طرح کا رہ گیا کہ جس کے بچے کے پاس نہ کپڑے ہو سکے، نہ جوتے ہو سکے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ان کو مل سکی، تو نہ ہمارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ بہت سارے بچے، جب ہمارے بچے اچھے کپڑے پہن کر، اچھے جوتے پہن کر، اچھی جو ہے تیاری کے ساتھ عید میں آئیں گے، تو وہ بچے دیکھیں گے، ان کے دل کی جو آہ نکلے گی، جو اللہ کے یہاں بڑی جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور اس پر حالات بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری بھی، میری بھی اور آپ تمام حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں یا پھر محلے بستی والوں کی طرف جو ہے خاص نگاہ کریں، اور ان کی طرف جو ہے توجہ کریں، تاکہ وہ بھی عید کی مبارک ان خوشیوں کے اندر
جس خوشیوں میں اللہ کی مہمان نوازی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور خوب جو ہے صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں تمام اہل اسلام کو عید کی جو ہے وہ بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کا، ہمارے لیے امن کا، سلامتی کا اور رواداری کا، ہمدردی کا پیغام جو ہے عام کرے گی۔ اللہ حافظ۔